لہٰذا بڑے شرف کی بات سو ہیلو گائس، ہم جا رہے ہیں تقریر سننے، آئے ہیں امین القادری اور ہم سارے فرینڈ جا رہے ہیں ان کی تقریر سننے کے لیے. تو ایسی بلاگ میں بنے رہیے، آپ کو امین القادری کی ساری تقریر سنائیں گے، پوری سنائیں گے. ایسی بلاگ میں ہمیں رہے اور لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں چینل کو. ہمارے متھرا میں ہی امین القادری آئے ہیں، ہمارے ایریے میں. تو گائس چلو دکھاتے ہیں آپ کو. تو گائس آ چکے ہیں ہم اور بہت ہی زیادہ بھیڑ ہے. چلو آپ کو دکھاتے ہیں کتنی بھیڑ ہے. تو گائس آ چکے ہیں ہم اجتماع میں اور بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے، بہت ہی زیادہ پبلک ہے. تو دکھاتے ہیں، چہرہ تو دیکھ لیں. علم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور علم کبھی نہیں چلایا جا سکتا. اور ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز آپ آج چلایا جائے گا تو علم بہت ضروری ہے. جالی فرماتے ہیں علم حاصل کیجیے، تعلیم بہت ضروری ہے. یہ آپ نے جالی کے دوران استعمال کیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ تمہیں معلوم ہے سچی کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ تو اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبھی وہ ہیں، مہربان وہ ہیں علم علم کو نشرہ، جس نے علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا. سمجھ میں آیا؟ صحابت یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیشن کرو، صحابت ہے لیکن علم کی صحابت سب سے بڑی صحابت ہے. علم پھیلانا سب سے بڑا کام ہے. تو میرے بھائی جتنا ہو سکے علم پھیلاؤ. اگر نہ پھیلا سکو تو علم پھیلانے والے کے ساتھ ہو، علم پھیلانے والوں کے ساتھ ہوئے ہو. آج معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے جو علم پھیلاتے ہیں اور علم سے وابستہ ہے، علمی کام کر رہے ہیں، ان سے جڑے رہو اور ان کی ہمیشہ سپورٹ رہا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس چیز کو ضرورت ہے. آمین. آج ہمارے معاشرے میں جیسا کہ آپ نے سنا ماشاءاللہ حافظ الرحمان صاحب کے مدرسے سے 2 سال سے تعلیم نسواں شروع ہوئی ہے اور مسلسل تعلیم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس سال میں اتنی طالبات آ گئی کہ جگہ ہی فل ہو گئی. ماشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے. اور تعلیم کا اثر یہ ہے کہ شہر کے مختلف کونوں میں وہ طالبات اور ان کی معلمات جا کر استعمال کرتی ہیں جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ ترقی کی منزل کی سب سے پہلی کڑی جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو بچہ بھی تعلیم یافتہ ہوگا. تو یہ حافظ الرحمان صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا. 2 سال سے طالبات پڑھ رہی ہیں اور جگہ جگہ جا رہی ہیں، تبلیغ کر رہی ہیں اور مبلغہ بھی بنا رہی ہیں دوسروں کو. بہت ضروری چیز ہے. لیکن میرے بھائی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھا دیتی ہیں، چاہے کیسا پڑھائیں. بیٹیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، وجہ کیا بتاتے ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی شادی کرنی ہے. کہ جب رشتے کا وقت آئے تو پوچھا جائے کہ بیٹی قرآن پڑھی ہے تو کہہ دیا جائے گا ہاں پڑھی ہے، قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے بیٹی، اس لیے پڑھاتی ہے. لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. بچے قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، بچے قرآن شریف نہیں پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی ضرورت ہے، آپ تو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے نا، تو آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دو، قرآن کی تعلیم ضرور دو. بچوں کی طرف توجہ آپ کی ہے دینی تعلیم کی، جو ہے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے. وہ رب جو ہے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے آدم علیہ السلام کی لیکن یعنی بھائی پتلی سے پیدا کرنے پر قادر ہے. وہ رب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ رب ہر چیز کا قادر ہے، وہ آپ کو رزق عطا فرمائے. تو میرے بھائی ضروری ہے کہ رزق کی
جب اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کے اسباب بھی وہی مہیا کرائے گا. بس رزق کی تلاش و تطلع ہونی چاہیے, حلال رزق کمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق اور عطا فرمائے. آمین. میرے بھائی ضرورت ہے آج, اور معاشرے میں اسرار کی بہت ضرورت ہے, خاص کر نوجوان نسل. ہماری جو نوجوان نسل مسئلہ کی ہے, اللہ اکبر, معاشرے میں شادی بیاہ, اور اس جلسے کا عنوان ہی ہے شادی بیاہ میں جو خرافات ہوتی ہیں اس کے تعلق سے. آج شادی بیاہ کا حال دیکھ لیجیے. اللہ اکبر, انسان اگر شادی کر رہا ہے تو لون لے کے شادی کر رہا ہے, اور زندگی بھر وہ لون چکاتا رہتا ہے. میرے بھائی, شادی کیجیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کیجیے, شادی میں فضول خرچی نہ کیجیے. اللہ اکبر, آج حال یہ ہو گیا ہے کہ شادی کے حال یہ ہو گئے ہیں, گھروں کے حالت یہ ہے کہ گھروں پہ کوئی فنکشن ہوتا ہے چھوٹا تو ڈیک بجتا ہے, ڈی جے بجتا ہے, گانا بجتا ہے. اپنے گھر کی جو برکت ہے اس کو ختم مت کیجیے برائے مہربانی. یہ شادی میں نبی کی سنت ہے, میں نبی کی سنت ہے, اس سنت پہ خلل اندازی نہ کیجیے برائے مہربانی. سمجھیے ان چیزوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو جو سوسائٹی کے اندر برائیاں ہیں شادی بیاہ کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں کو ختم فرمائے. آمین. آج ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی. حالات میں مطلع شہر کے آپ جا رہے ہیں, اس لیے میرے بھائی ان حالات کو سمجھیے اور حالات کے ساتھ ساتھ چلیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین کے ساتھ دنیا بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بہت ضرورت ہے, ضروری ہے, لیکن دنیا بقدر ضرورت ضروری ہے. دنیا سب کچھ نہیں ہے, لیکن دنیا اتنی ضروری ہے کہ آپ جب نکلو کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے جاہل نظر آئے. آپ اس کو نہیں جانتے, انجان ہے. آپ جانیں سمجھیں, بہت ضرورت ہے دنیا کو سیکھنے کی. دنیا بھی سیکھیے, دنیا کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیے. اللہ ہمیں دین دنیا دونوں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری طبیعت علی ہے, معذرت چاہتا ہوں. آپ حضرات بارہا مجھے سنتے رہتے ہیں, جہاں مسجد میں سنتے ہیں, پروگرام میں سنتے ہیں, سنیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, اس مجمع کو بد نظری سے بچائے. اللہ ہمارے ائمہ مشائخ علماء کرام ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ مسئلہ شہر کے تمام مشائخ کے ائمہ کرام یہاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو بچے ہمارے اکثر ائمہ کے بیمار رہتے ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو دین کے ساتھ دنیا سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. بولنے میں جو بھول چوک ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے. ایک بار کلمہ شریف کا بکر دی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے
لوگوں کے حالات بڑے بد سے بدتر ہوتے ہیں. ایک عالم دین کو میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے لکھا کہ بہت بڑے عالم بہت بڑے امیر کے پاس چندے کے لیے پہنچے. امیر نے کہا ہم چاہتے ہیں چندہ نہ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جلسہ منعقد کیا گیا. جلسے میں اعلان کیا کہ اگر آپ چندہ نہیں دیں گے تو یہ علماء اکرام کوئی بزنس کریں گے, کمائیں گے, کھائیں گے, اپنے بچوں کا, بیوی کا, اولاد کا ایمان بچائیں گے. اور ذرا غور کیجیے 50 سال یا 10 سال 20 سال تم پر بغیر تکلیف کے گزر گئے تو تمہاری اولاد کا حال کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ کوئی مشرک بن جائے گا, کوئی مجوسی بن جائے گا, کوئی یہودی بن جائے گا, کوئی عیسائی بن جائے گا. یہاں تک کہ حالات بدل جائیں گے. یہ تم پر علماء کا احسان ہے کہ تم سے چندہ لیتے ہیں اور تمہاری ایمانی داڑھ پتا کرتے رہتے ہیں. اپنی محبتوں کا شکریہ. پیغام دے دوں سید صاحب کو اللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں. آپ کی نگاہوں کا انتظار مکمل بڑے ہے. سب لوگ بیٹھ گئے. میرا رمضان آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں, ساتھیوں کا ادب کریں, ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں. محل کے اعتبار سے مجھے گفتگو کرنا اللہ کا فضل ہے. ان بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مجھے آتا ہے. ابھی ماحول کو میں ذرا دوسرا رنگ دے سکتا ہوں, لیکن آپ ماحول ذرا بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, تو اب میں صرف 2 شعر پڑھ رہا ہوں آپ سے سماعت کرتا. یہی میری تقریر کا خلاصہ بھی سمجھیے گا. اکثر میں پڑھ دیا کرتا ہوں, آپ سماعت کریں گے. ہر درد کی ہر غم کی دوا سب کو ملے گی. اور زور سے بولو, اور زور سے. ہر درد کی ہر غم کی دوا سب کو ملے گی, دوا سب کو ملے گی. ہر درد کی ہر غم کی دوا سب کو ملے گی, دوا سب کو ملے گی. اور چلیے تو مدینے میں شفا سب کو. حضرت یہ کیا ہے, اس کو کیا کریں گے آپ؟ یہ ادب کے خلاف ہے اور یہ گستاخی کے اگینسٹ ہے. آنے والے مہمان کو کسی بھی ایسا کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں. آنے والے مہمان کا استقبال اس شان سے نہیں ہوتا. لہٰذا عالم کا بڑے شوق کی بات سب نے آپ حضرات کی محبتوں پر قربان. آپ حضرات نے ماشاءاللہ جو محبتوں کا ثبوت دیا ہے, حضرت کو تشریف لانے دیجیے اور شہزادہ شیخ الفقیہ کو تشریف لانے دیجیے, شہزادہ شیخ المشائخ کو تشریف لانے دیجیے اور استقبال کیجیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث اعظم بمنی دیستر اسامہ مدد اجلائے دل مدد قابل ایمان مدد انتظار کرم دشمن عین اے خدا جو یو خدا بینو خدا کا مدد فقیر کعبے بلا افسادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی محبت خواجہ اسلام نارے
مدد کن مدد کن مدد کن یا معید الدین چشتی ممبر پر گئے تفریز مقدور ابن مقدور شہزادہ حضور دادی مشاہد حضرت امان ملت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ ولی عہد خانقاہ عالیہ محررہ مطہرہ وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ ہمیں اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے سرور پر شہر یار کرم تاجدار حرم و بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسل خسرو خوبا سیاح لامکہ وجہ کن فتح دل اللہ المکنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون آبو کے انبیاء جانو کے اسریاء مطلع حق سعادت مقبع حق سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مدِ اجتبا محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور صلى الله تعالى عليك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول والقرآن جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول دندان و لب و زلف روگے شام کے فدائی ہے تم قدم لال یمن مشرق خدم پھول دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہینوں میں رہے چرخ کہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج بھی ایک خوبصورت سی محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پیر خانے کے مخدوم زادے اور ولی عہد حضور سیدی امان ملت ہماری اس محفل میں جلوہ افروز ہیں۔ میں بہت وقت زیادہ ہوا ہے اور آپ کی محبتوں کو ہم سب محسوس کرتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جلسوں کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ بھیڑ اکٹھا کرنا یہ سیاسی جلسوں کا مقصد ہوتا ہے، مذہبی جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوں اور آپ کوئی دین کی بات نہ سنیں نہ دین کی بات کریں تو ایسے جیسے ناکام ہے، اور اگر آپ چند جمع ہوں اور دین کو سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں تو یقیناً ایسی محفلیں کامیاب ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں، میں آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو آپ بیٹھیں گے کہاں، اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر
قوموں کے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی لاہ عمل ہے, اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. سب کی انداز صبح ہے, انداز شام ہے, سب کی اپنی راتوں کا ایک انداز ہے, سب کا اپنا زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے, سب کا ایک اپنا کلچر ہے, سب کے پاس تہذیب ہے, سب کے پاس تمدن ہے. ہر قوم اپنے اپنے اعتبار سے زندگی گزارتی ہے. ہم کسی قوم پر جو ہے نکتہ چینی تو نہیں کرتے, نہ ہم کر سکتے ہیں, البتہ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سب سے خوبصورت انداز زندگی اگر کسی قوم کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے اور قوموں کے بعد زندگی گزارنے کا جو فلسفہ ہے وہ کسی انسان کا دیا ہوا ہے, وہ کسی فلسفی کا دیا ہوا ہے, وہ کسی ملکتی کا دیا ہوا ہے, یا وہ کسی صحرائی کا دیا ہوا ہے. ہر قوم کے پاس تو زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے, اس کا اینڈ جا کر جہاں ہوتا ہے وہ انسانی دماغ ہے. اور یاد رکھنا, جب بھی کوئی قانون بناتی ہے تو حال کو دیکھ کر بناتی ہے, اللہ اکبر, یا زیادہ سے زیادہ ماضی کو دیکھ کر بناتی ہے. مستقبل ان قوموں کے پاس نہیں ہوتا, اس لیے کہ انسانی دماغ مستقبل کے کام نہیں کر سکتا. اور مستقبل کے حوالے سے انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ بھی ہو. مثال کے طور پر برسوں کا منصوبہ بنانے والی قوموں نے کبھی سوچا تھا کہ اس دنیا کے اندر سونامی بھی آ جائے گی, اس دنیا کے اندر کووڈ بھی آ جائے گا. بتاؤ کووڈ کے ماحول نے کس طریقے سے لوگوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. بہت سارے لوگ جو آسمان پر اڑنے کا منصوبہ بنا چکے تھے وہ زمین بوس ہو گئے. بہت سارے وہ لوگ اللہ اکبر جو دولت کے نشے میں چور ہو کر کے اللہ اقتدار پر تاج محل تعمیر کرنا چاہتے تھے, ان کو مرنے کے بعد خود کے پیسوں کا کفن بھی نصیب کا ہوا. کس سے پتا تھا؟ اللہ اکبر. جن کے یہاں سونے کا دھواں نکل رہا ہے ان کو اپنا خود کا کفن بھی نصیب نہ ہوگا, ان کے بچوں کو, ان کے بچوں کے کاندھے بھی ان کو جنازے کے حوالے سے نصیب نہ ہوں گے. بتاؤ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ اللہ اکبر. بے شمار لوگ ہیں اللہ اللہ جن کے دولت کے یہاں, دل کے یہاں دولت کے انبار لگے ہوئے تھے, بعد میں ان کے ہاتھوں میں پھر کے کٹورے آ گئے, آج تک وہ سنبھل نہ سکے. کبھی زلزلہ آتا ہے, کسی کو پتا ہوتا ہے زلزلہ آئے گا, طوفان آتا ہے, کسی کو پتا ہے طوفان آئے گا, پتا چلا مستقبل کے بارے میں حتمی طور پر کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. مگر یاد رکھنا اسلام کا جو قانون ہے وہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے. وہاں حال بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے, مستقبل بھی سجدہ ریز ہے, اور وہاں ماضی بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے. اس لیے یہاں پر اتنا ستھرا اور سچا قانون ہے, اگر ہم اس پر عمل کریں تو دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں تشنہ قانون نہیں رکھا, ہر چیز کا قانون عطا کیا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے میرے جوانوں کہ اسلام تو بیت الخلا میں پہلے سیدھا قدم رکھنا ہے یا الٹا قدم رکھنا ہے, یہ قانون بھی اسلام عطا کرتا ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی کو ایک یہودی نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا یہ کیسا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا یہی وہ مذہب کی پہچان ہے کہ جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی عطا کرتا ہے. اس کا قانون نہیں چھوڑتا. ہمارا مذہب ہمیں بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے, ہمارا مذہب ہمیں سونے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ بائیں کروٹ نہیں سونا, دائیں کروٹ سونا. یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے سائنس کے انکشافات بڑھتے جا رہے ہیں اسلام کا حسن بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. کل کسے پتا تھا کہ بائیں کروٹ سونے کا نقصان کیا ہے, لیکن آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دائیں کروٹ سونے سے نیند میں ہارٹ اٹیک کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں, اور بائیں کروٹ سونے سے انسان کو جو ہے کیونکہ دورہ کرنے کا اندیشہ ہے. تجھے بتاؤ جو مذہب کھانے کا طریقہ, جو مذہب سونے کا طریقہ, جو مذہب بیت الخلا میں جانے کا طریقہ سکھاتا ہو, کیا وہ مذہب ہمیں شادی بیاہ کے معاملے میں اس کا قانون کرے گا, ہمیں محروم کر دے گا؟ آج جو عنوان نیچے آپ نے
نے دیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کے بعد رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں شادی ایک مکمل نظام کے حوالے سے ہے، ایک مکمل قانون کے حوالے سے ہے، ایک مکمل ذاتی حیات کے حوالے سے ہے۔ اور قوموں کے یہاں شادی جو ہے یا تو نفسانیت کا ایک تصور ہے، یا تو لوگ اس کو جو ہے مذہبیت سے الگ سمجھتے ہیں، مگر اسلام میں نکاح اور شادی کا ایک مکمل قانون عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے کریم آقا فرماتے ہیں، نکاح کرو، نکاح کرنے سے نگاہیں نیچی ہوتی ہے، نکاح کرنے سے حیا کا تحفظ ہوتا ہے، نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہے، نکاح کرنے سے انسان بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، نکاح کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، مگر یاد رکھیے ہم نکاح کو سنت کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، اور بے شک نکاح کرنا سنت ہے۔ ہر تمام انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا، لیکن نکاح سنت ہے، اس میں ہم بطور سنت کرتے کیا ہے؟ سنت نہیں، کوئی تو سنت نظر نہیں ہے۔ اللہ، سنت کے نام پر سنت کا مذاق کا اس سے اور بدترین طریقہ کیا ہوگا کہ ہم سنت ایک سنت کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں اور ہزاروں بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہاں یہ ہزاروں کا مجمع ہے، تنہائیوں کے اندر جب کبھی یہ بات یاد آتی ہے کہ مسلم بچیاں لوجوں میں پوری صرف ہندوستان کی بات نہیں، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، بہت سنجیدگی سے سننے کی بات ہے۔ اس فتنے پر قابو پانے کا حل یہ نہیں ہے مسلمانوں، اس کا سب سے بڑا پہلا حل یہ ہے کہ اگر علم کی وجہ سے بچیاں ابتدا کے دروازے تک پہنچ رہی ہیں تو آپ کو بھی بڑی تعلیم حاصل تاکہ ان لڑکیوں کو ان کے معیار کے رشتے نصیب ہو سکے۔ اور یہ بات یاد رکھو، دنیا میں جتنا ٹیلنٹ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے دوسری کسی قوم کو عطا نہیں کیا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر تم گٹکے سے، نشے سے، شراب سے اور موبائل کی نوسط سے، موبائل میں ٹائم پاس کرنے سے باہر نکلو تو تم ہی کہتے اقبال جیسے مفکر کو کہنا پڑا کہ تین اذانیں کبھی دو تو کہ بھائی کیسا لگا جلسے میں آ کر اور سن کر؟ بہت بڑھیا لگا، بہت اچھا مزہ کی۔ پبلک بہت جاہل ہے، جانتے نہیں ہے، ادب نہیں کرتی ہے۔ زور سے بولے تھوڑا۔ علماء کو ادب نہیں کرتی ہے کہ پبلک بہت جاہل ہے۔ اور آپ نے امین القادری سے ملے یا نہیں ملے؟ امین القادری سے کہاں ملے، آنے نہیں دیا لوگوں نے، پیچھے کے راستے نکال دیا انہیں۔ تو مسابقہ کر یاد ہے حضرت سے؟ بہت بھیڑ ہے، کرنے کا آرام دیکھیے پہلے ہے نا حدیث کا ان کے بیان سوچتے ہیں، اب میں بریلی بن گیا ہوں اور میں مرید بھی ہو گیا ہوں مزید۔ سو ہیلو گائز، بہت ہی اچھا لگا جلسے میں آ کر اور بہت ہی زیادہ علم سیکھنے کے لیے ملا۔ اور حضرت امین القادری یہاں آئے تھے اور بہت ہی اچھی تقریر کری، بیان کیے انہوں نے، اور فرمایا کہ لوگوں کو دہیج لینا اور نہیں دینا چاہیے جس سے کہ ہدایت لوگوں کو ملے اور نہ ہی بہن بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہے اور نکاح کو عام کرے۔ اس ٹاپک پر انہوں نے بیان کیا اور میرے سبھی سے یہی نویدن ہے آپ بھی نکاح کو عام کریں، نہ ہی کسی سے دہیج لیں، نہ ہی کسی کو دہیج دیں، اور میرے اس بلاگ کو آگے بڑھائیں زیادہ سے زیادہ، اور بلاگ کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔
गाइस कैब भाई ने तो कर लिया है मुसाफा, अब हम जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सुबह साहब बजे सब गले अभी तेरा सबसे लाया हूं क्या हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमने हजरत से मुसाफा कर लिया है, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मुसाफा कर कर। और इंशाल्लाह आपको जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है उनसे मिलाते हैं, और उनकी बरकत से और उनके ही कुरान हिफ्ज़ करने की वजह से हजरत यहाँ आए थे तकरीर करने के लिए। हजरत अमीनुल कादरी, आइए आपको हम बच्चे दिखाते हैं किस किस ने कुरान हिफ्ज़ किया है। ये भाई ने कुरान हिफ्ज़ किया है और इनको पूरा कुरान मुकम्मल याद हो चुका है। माशाल्लाह इन भाइयों ने कुरान को हिफ्ज़ किया है और इनका कुरान मुकम्मल हो चुका है। छोटे भाई कितने बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है? टोटल 5 बच्चों ने कुरान को हिफ्ज़ किया है माशाल्लाह। और इनकी ज्यादा उम्र भी नहीं है, 15-16 साल के हैं बच्चे हैं। बहुत अच्छा फील हुआ। इतने छोटे छोटे बच्चे कुरान को मुकम्मल याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील होता है ऐसा देख कर। तो गाइस देख सकते हो कितनी सारी कुर्सियां हैं, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था ये, हजारों की भीड़ आई थी यहाँ पर। और थोड़े से लोगों में 2,500 लोगों का प्रोग्राम था और लोगों में थोड़ी तमीज कम है तो उन्होंने कुर्सियों को फेंक डाला। ये हमारे इमाम साहब हैं और इतने जाहिल लोग हैं कि इमाम साहब की चप्पल भी चोरी कर ली है। तो ये दौर आ गया है। ये हमारे इमाम साहब है हमारी मस्जिद के मतरा के। बता दो अंडे वाली मस्जिद का मैं रहने वाला हूँ। किसी की चप्पल अगर ये हो तो मेरी मस्जिद से ले आना। तो हजरत अभी किसी की चप्पल पहन के आ रहे हैं, उन्होंने पता दे दिया किसी की चप्पल हो तो ले जाना। सो गाइस ये हमारा ब्लॉग यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग इतनी ज्यादा अच्छा लगा होगा और जो बातें आपको इस ब्लॉग में दिखाई गई हैं उस पर अमल करें। जो हजरत ने बयानों में कहा उन बातों पर अमल करें। और ब्लॉग बहुत अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय।